اور وہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ خط کیا ہے، کس نے لکھا اور کس کو لکھا۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں لہرا کے اپنی حکومت کے خلاف ایک عالمی سازش کی نشاندہی کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اتنے بے بس نظر آئے، لگتا تھا کہ وہ کسی ٹمبکٹو ریپبلک کے وزیر اعظم ہیں۔ اگر وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے اس کے بہادر وزیر اعظم ہیں، جتنا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں اور انہیں آزاد خارجہ پالیسی کی سزا دی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے ہمت کیوں نہیں کی کہ بتاتے کہ انہیں کس نے خط لکھا ہے اور کیا دھمکی دی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا ڈرامہ تھا جیسے کہ 2 سال تک نیازی صاحب قوم کو 35 پنچر سناتے رہے کہ 35 پنچر لگائے گئے ہیں 2013 کے الیکشنوں میں، اور جب عدالت میں انہیں پوچھا گیا کہ اب 35 پنچروں کی تفصیل بتائیں تو پتہ چلا کہ کسی نے ان کے کان میں پھونک ماری تھی اور انہوں نے اس خبر کو نشر کر دیا اور اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اس خط کے بارے میں بھی جب کہیں ان سے استفسار ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کسی راہ چلتے نے ان کے ہاتھ میں کوئی فوٹو کاپی دے دی تھی جس کے اوپر عالمی سازش کی ایک کہانی بنا کے اپنی ڈوبتی ہوئی حکومت کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن کل ایک بڑی اہم بات جو وزیر اعظم صاحب نے جلسے میں اپنے تقریر میں کی، اس کا تعلق براہ راست اس صدارتی ریفرنس کے ساتھ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ میں زیر غور ہے۔ کل عمران نیازی صاحب نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے MNAs ان کا ضمیر جاگے گا اور وہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف جو میرے حکومت کے خلاف پیش کی گئی ہے اس میں اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی کہ وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کے اراکین کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی پکار پہ اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موشن کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن اگر ان کے اپنے MNAs اپنے ضمیر کی آواز پر اپوزیشن کے تحریک عدم اعتماد کو ووٹ دیں گے تو وہ ضمیر فروش ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ اگر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے MPs کو توڑیں، انہیں انحراف کرائیں اپنی پارٹی سے، انہیں آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دیں، ان کے ساتھ آپ ہارس ٹریڈنگ کریں، وہ آپ کے لیے حلال ہے، وہ ضمیر کی آواز ہے۔ لیکن اگر کوئی حکمران جماعت کا رکن اسمبلی آپ کی پالیسیوں سے تنگ آ کر اپنا پروٹیسٹ دے کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہو جہاں کہ اسے معلوم ہے کہ حکومت کی سختیوں کا نشانہ بنے گا، وہ ضمیر فروشی ہے۔ تو عمران خان صاحب اپنی جیب سے اپنی مرضی کا ضابطہ، اپنی مرضی کا اخلاقیات نکالتے ہیں اور جو انہیں سوٹ کرتا ہے اس کو ایک اعلیٰ درجے کی ریاست مدینہ کی لیبل لگا کے قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ اور فراڈ کا وقت گزر چکا ہے۔ اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی عالمی سٹینڈنگ کا، پاکستان کے اندرونی اتحاد اور سلامتی کا جتنا نقصان کیا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ اور اب عمران صاحب ملک کے اندر ایک سیاسی ہیجان اپنے حمایتیوں میں پیدا کر کے ملک کو جتھوں کے تشدد اور سیاسی انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میچ سٹیڈیم میں تماشائی بھرنے سے نہیں جیتا جاتا۔ میچ جیتنے کے لیے خان صاحب
آپ کو پچ پہ کھڑے ہو کے وننگ سکور کرنا ہوتا ہے، اور وننگ سکور 172 ہے۔ اگر آپ 172 کا وننگ سکور کی اننگ نہیں کھیل سکتے تو آپ سٹیڈیم کے اندر پوری دنیا کے تماشائی لا کے کھڑے کر دیں، آپ میچ ہار چکے ہیں، کیونکہ آپ قومی اسمبلی میں اراکین کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ آپ کے اپنے اتحادی آپ کی حمایت کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، آپ کے اپنی جماعت کے اراکین آپ کی عوام دشمن پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ اگر آپ واقعی سپورٹس مین تھے تو آپ کو سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک خود کو ریٹائرڈ ہرٹ کر لینا چاہیے تھا، یا آپ اپنے آپ کو ٹیم سے نکال چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی کھلاڑی پرفارم نہیں کرتا اس کی جگہ سٹیڈیم کے اندر پچ پہ نہیں ہوتی، اسے دوبارہ نیٹ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خان صاحب، آپ بار بار فیل ہوئے ہیں 4 سالوں میں، آپ کو پھر نیٹ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ جائیے نیٹ پہ جائیے، دوبارہ اپنی ٹیم تلاش کریں، پاکستان کے مسائل کے حل کو غور کرنے کے لیے اپنے نئے تھنک ٹینک بنائیں، ان تھنک ٹینکس کو برطرف کریں جنہوں نے آپ کو یہ مشورے دیے ہیں کہ IMF کی غلامی کرو، جنہوں نے آپ کو مشورے دیے کہ روپے کو لڑکا دو، جنہوں نے آپ کو مشورے دیے کہ پالیسی ریٹ دگنا کر دو، جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسٹیٹ بینک گروی رکھ دو، جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ کشمیر سرنڈر کر دو، جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ لوگوں پہ مہنگائی کا عذاب توڑ دو، ان سب مشیروں کو مرغا بنائیں، دوبارہ نیٹ پریکٹس کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور متبادل پروگرام ہو تو قوم کے سامنے پیش کریں، لیکن آپ کے 4 سال کی کارکردگی کے بعد اب آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ مزید پچ پہ کھڑے رہیں، چونکہ آپ میں وننگ سکور کی صلاحیت نہیں ہے۔ پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اور جو آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک کوئی قائد اعظم ثانی اور علامہ اقبال ثانی ہوں اور باقی سارے پاکستان کی قیادت چور، ڈاکو، غدار، کافر ہیں، معاف کیجئے، یہ رویہ جمہوریت کا رویہ نہیں ہے۔